زمانے کی تین قسمیں ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ کا زمانہ یعنی مستقبل۔ تو ان تینوں زمانوں کا نام ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ ہر زبان میں جو گرامر ہوتی ہے اس میں ہم کو افعال جو ہوتے ہیں، چونکہ فعل کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں افعال کے اندر یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ماضی کا لفظ کیسے بنے گا، حال کا لفظ کیسے بنے گا، مستقبل کا لفظ کیسے بنے گا۔ مثلا میں نے کھا لیا یا میں نے کھا لیا تھا، یہ اردو میں ماضی کے الفاظ ہیں۔ اب ان کی عربی کیا ہوگی؟ میں کھا رہا ہوں، میں کھاتا ہوں، یہ حال کے الفاظ ہیں، ان کی عربی کیا ہوگی؟ میں کھاؤں گا، میں کھا لوں گا، یہ مستقبل کے الفاظ ہیں، ان کی عربی کیا ہوگی؟ تو اس کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کے اسپانسر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مکتبہ رومی والے ہیں ماشاءاللہ، مکتبہ رومی کے نام سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے۔ اس چینل پر وہ جو جدید جو کتابیں طبع ہوتی ہیں اور منظر عام پر آتی ہیں، علمی کتابیں ہوں، ادبی کتابیں ہوں، تو ان کتابوں کا وہ اپنی چینل کے اوپر فوراً تعارف پیش کرتے ہیں، اس کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر کتابی ذوق ہے، اگر نہیں ہے تو اپنے اندر کتابی ذوق پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری علمی ترقی مطالعے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر آپ کے اندر کتابی ذوق ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اس چینل کو، مکتبہ رومی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان کی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا، اور ان کا اس چینل پر اپنی اسپانسرشپ حاصل کرنے کا اور اشتہار دینے کا مقصد بھی انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آسان قرآنی عربی کورس الحمدللہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی تیسری آیت کا تیسرا حصہ آج ہم اس کو پڑھیں گے، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ ھدی للمتقین، یہ جو کتاب ہے قرآن کریم، یہ متقیوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ متقی کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر، قیامت وغیرہ پر، اور وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ ذہن نشین کر لیں کہ خرچ کرنے کا تعلق صرف مال سے نہیں ہے، اور رزق جو ہے وہ صرف ہمارا مال و دولت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ ہمارا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، جو ہر انسان کا طے شدہ ہے، اور جس کے لیے حتی المقدور انسان کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے بعد توکل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جو مقدر میں ہے اتنا ہی رزق مجھے ملتا ہے، اور جس کو جتنا ملا ہوا ہے وہ اس میں سے خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ ہم جو لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ بھی علم کو یعنی رزق کو خرچ کرنے میں شمار ہوگا، اور خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو مال خرچ کرنے والے، علم سکھانے والے، وہ سب اس فضیلت کے حامل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس سبق میں یہ سمجھنا ہے کہ جو تین زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، عربی زبان میں جو ان کے الفاظ بنائے جاتے ہیں وہ کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہ تو خیر بہت تفصیلی بات ہے کہ ماضی کے صیغے ہم بنانا سیکھیں، اور حال کے صیغے بنانا سیکھیں، مستقبل کے صیغے بنانا سیکھیں۔ ایک سبق میں ہم یہ ساری چیزیں نہیں سیکھیں گے، ہم انشاءاللہ قرآن کریم کو ایک ایک آیت کر کے لیتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں آپ نے پہلے تو یہ سیکھ لیا کہ زمانے تین ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ اور آئندہ کا زمانہ۔ اس آیت مبارکہ میں ہم نے ان تین زمانوں کو کیوں لیا؟ کیونکہ اس میں وہ دونوں الفاظ پائے جاتے ہیں جو ان تین زبانوں کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ عربی زبان میں ایک لفظ تو ایک صیغہ جو ہے وہ ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔
یہ گردان ہے 14 صیغوں کی جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ابھی آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی ایک بناوٹ ہے جس کو خاص آپ ذہن نشین کرنا ہوگا آپ کو، اسی میں سے رزقنا بھی ہے۔ رزق، رزقا، رزقو، رزقت، رزقتا، رزقنا، رزقتا، رزقتما، رزقتم، رزقتی، رزقتما، رزقتن، رزقتو، رزقنا۔ تو یہ جو ماضی کی جو گردان ہم کو عربی کی یاد کرنی ہے آئندہ انشاءاللہ، اس کے 14 صیغوں میں سے سب سے آخری صیغہ ہے جس کو جمع متکلم کہتے ہیں، اور وہ ہے رزقنا۔ فعل یفعل سے فعلنا، سمع یسمع سے سمعنا، اطاع یطیع سے اطعنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سمعنا و اطعنا قرآن کریم میں ہے۔ اسی طرح رزقنا بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ تو ایک تو ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، اس کی بناوٹ ہوتی ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ حال اور مستقبل کے لیے اردو میں الگ الگ صیغے ہیں، انگریزی میں بھی واللہ عالم شاید الگ الگ ہوں گے، لیکن عربی زبان میں اس کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ حال والا بھی کر سکتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ مستقبل والا بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا یفعلو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے، اور یفعلو کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کرے گا۔ یفعلو کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں وہ کر رہا ہے۔ یفعلو کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کر لے گا۔ اب وہ کرتا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ حال کے دو الگ الگ صیغے ہیں۔ وہ کرے گا، وہ کر لے گا، یہ مستقبل کے دو الگ الگ صیغے ہیں۔ ممکن ہے کسی زبان میں جیسے اردو میں ان چاروں کے لیے الگ الگ صیغے ہوں، عربی زبان میں ان کے لیے ایک ہی صیغہ ہے۔ عربی زبان میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ ہے جس کا نام ہے مضارع، میم ضاد الف را عین، مضارع۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشابہ۔ اب اس کا نام مضارع کیوں رکھا، وہ ایک فلسفیانہ بحث ہو جاتی ہے صرف کی، وہ آپ کو صرف نام یاد کرنا ہے، ماضی مضارع۔ عربی زبان میں دو ہی زمانوں کے اعتبار سے آپ کو گردانیں بنیں گی، ماضی کی گردان آپ کو یاد کرنی ہوگی، مضارع کی گردان یاد کرنی ہوگی۔ تو یہ مضارع کی گردان ہے ینفقون۔ اس آیت کریمہ میں رزقنا ماضی کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، اور ینفقون جو ہے وہ مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی عبارت کے آگے اور پیچھے یعنی سیاق و سباق کو دیکھ کر ہمیں اندازہ کرنا ہوتا ہے کہ دونوں ترجمے ممکن ہے تو پھر دونوں کریں آپ، ایک ترجمہ ممکن ہے تو پھر ایک ترجمہ کریں گے۔ اگر حال والا ترجمہ ممکن ہے تو حال والا ترجمہ کریں گے، مستقبل والا ترجمہ ممکن ہے تو صرف مستقبل والا ترجمہ کریں گے۔ اب چونکہ یہاں صفات بیان کی جا رہی ہے حالیہ صیغوں کے ساتھ کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور وہ لوگ جن کی صفات ہیں پہلے سے، تو وہ یہاں پر پھر حال کا ترجمہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون، یؤمنون بھی مضارع ہے، اور ویقیمون الصلاۃ، یقیمون بھی مضارع ہے، اور رزقناہم ینفقون، ینفقون بھی مضارع کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہمیں دو چیزیں کلیئر ہو گئی کہ عربی زبان میں 3 زمانوں کے لیے 2 صیغے ہیں، ماضی کے لیے ایک، حال اور مستقبل کے لیے مضارع کا صیغہ ہے۔ اب ماضی کیسے بنتا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے، مضارع کیسے بنتا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں بعض ساتھیوں نے یہ اعتراض کیا، اشکال کیا کہ یقیمون میں آپ نے بتایا کہ حروف اصلیہ ہیں قاف واو میم، لیکن آپ نے اس کی وجہ نہیں بتائی کہ یا کے بجائے آپ نے واو کیسے نکالا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم علم الصرف کے ذریعے سے معلوم کرتے ہیں کہ جو حرف علت آ رہا ہے، واو الف اور یا 3 حروف علت ہیں، صیغے میں جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں ان میں صرف واو ہوتا ہے یا ہوتی ہے، الف نہیں ہوتا، لیکن کبھی واو کو یا سے اور کبھی یا کو واو سے بدل دیا جاتا ہے جس کو تعلیل کہتے ہیں، اور تعلیل ہمیں الگ سے پڑھنی پڑے گی۔ یقیمون اصل میں تھا یقویمون، جیسے یؤمنون، تو اسی طرح تھا یقویمون۔ اب یہاں ایک قاعدہ یہ چلا ہے کہ واو متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف صحیح ساکن ہو، تو اس صورت میں واو کی حرکت نقل کر کے پہلے والے حرف کو دے دیتے ہیں، تو ہم نے یوں کر دیا تو یہ بن گیا یقویمون تھا نا، تو یہ بن گیا یقیمون۔ اب یہاں دوسرا قاعدہ چلا کہ واو اگر ساکن ہو اور ما قبل جو ہے اس سے پہلے والا جو حرف اس کے نیچے زیر ہو تو ایسے واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بن گیا یقیمون۔ اسی طرح الصلاۃ کے اندر جو واو ہے اس کو بھی تعلیل کر کے الف سے بدل دیا گیا ہے۔ تو یہ تعلیلات ہوتی ہیں جو انشاءاللہ ہم ایک ایک قاعدہ کر کے پڑھتے جائیں گے اور قرآن کریم سے ان کی مثالوں کی مشق کرتے جائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔
امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انشاءاللہ پسند آئی ہوگی، اور میرے چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ میں عربی سیکھنے سے متعلق، قرآن کریم سیکھنے سے متعلق ایسی ویڈیوز پیش کرتا رہوں گا، تو آپ اس آئیکن پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو ابھی حال ہی میں نے اپلوڈ کی ہے، تو یہاں آپ کے سامنے ویڈیو بنی ہوئی آ رہی ہوگی، اس پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ اس ویڈیو تک پہنچ جائیں گے۔